کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام لاتے ہی سارے گناہ دھل جاتے ہیں؟ یعنی اما علمتا، تم یہ نہیں جانتے کہ تم شرطیں لگا رہے ہو؟ یہاں شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اسلام قبول کرو، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر داغ دھل جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، دوسرے نمبر پر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی بندے سے اگر گناہ ہو جائیں تو پھر ہجرت وہ عمل ہے جس سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی ہجرت کرے، گھر بار چھوڑ دے اسلام کے لیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تمہیں پتہ نہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی وہ عمل ہے جس سے پہلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ایک سعادت ہے کہ انسان ایک طرف تو فریضے کی ادائیگی کرے، اللہ کا قرب پائے، اور پھر اس کے گناہ معاف ہو جائیں، گناہ بخشے جائیں، اور اس میں اسے ظاہری باطنی برکت بھی ملے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو، کہ اگر استطاعت ہے تو پھر یکے بعد دیگرے ان کو جاری رکھو، کہ کبھی حج کبھی عمرہ، کبھی حج کبھی عمرہ، یہ جاری رکھو۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرما انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، فرما یہ دونوں حج اور عمرہ یہ پے در پے کرتے رہیں تو بندے سے یہ دو چیزیں جھاڑ دیتے ہیں، جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ فرما حج اور عمرہ پے در پے کریں تو بندے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور بندے کی بھوک بھی جھڑ جاتی ہے، ناداری نہیں رہتی، افلاس نہیں رہتا، بندہ مالدار بن جاتا ہے۔ حج کی وجہ سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور فقر یعنی ناداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال یعنی اپنے حصی اور باطنی ہر لحاظ سے انسان کو برکتیں عطا فرماتا، اور حج فرضیت کے بعد بہت جلد اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگرچہ کسی نے مثلا 16 سال کا تھا تو صاحب استطاعت ہو گیا، مگر 80 سال کا ہوا تو اس نے حج کیا، حج پھر بھی ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، لیکن اس کی تاخیر جو ہے اس کی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کیا معلوم کہ اگلے سال اس کی صحت کیسی ہو یا زندگی ہو یا نہ ہو، تو فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ مر جائے چاہے یہودی ہو کر چاہے عیسائی ہو کر، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اتنا ناراضگی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ اس بنیاد پر فرضیت کے بعد حج جو ہے وہ بہت جلد ادا کرنا چاہیے۔ حج تربیتی پروگرام کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت سے عازمین حج قریب اور بہت سے عازمین حج زمانہ بعید موجود ہیں۔ کچھ تو ہیں جو اب نیت کر چکے ہیں اور جن کا ویزا لگ چکا ہے اور جانے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دل کی تو پکی نیت رکھتے ہیں کہ کب کس سال میں باری آ جائے۔ تو اس واسطے باری آئے اور بندے کو طریقہ ہی معلوم نہ ہو اور چھوٹی سی غفلت سے زندگی بھر کی وہ دولت جو ہے وہ رائگاں چلی جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ حج کے لحاظ سے معلومات مومن کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ آگے یعنی جس طرح اس کی شرائط ہے ان کے مطابق، ایسے ہی جس بندے پر حج فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر نماز فرض ہو گئی یا بالغ ہو گیا اس پر نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہو گئے ہیں۔ یعنی صرف نہیں کہ علماء جانے، ہر مومن کا یہ نصاب ہے۔ پورا دین پڑھنا تو علماء کا کام ہے کہ اس میں مہارت حاصل کرے، لیکن انسان کی زندگی کا ایک تو جو شعبہ ہے کہ وہ تاجر ہے، وہ کاشتکار ہے، اس شعبے کا علم بھی فرض عین ہے اس پر۔ اور پھر بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا اب نکاح کی عمر کو پہنچا تو نکاح کے مسائل پڑھنا بھی فرض ہے اس پر۔ اور پھر طلاق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، میں یہ کہہ چکا ہوں، تو وہ تو ایک دوہری غلطی ہے کہ پتہ پہلے کرنا چاہیے تھا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اب میرے لیے یہ معلومات ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے پوری نسل پر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر حج جس پہ فرض ہے اس پر حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، اور جس پہ فرض نہیں ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ فرض ہو مجھ پر یا مجھے موقع ملے، اگرچہ دولت نہیں مل رہی لیکن دل میں شوق بڑا ہے، تو وہ بھی جانے سمجھے کہ یہ کس طرح ادا کرنا ہے، تاکہ غلطی کے بغیر جب حج ہوگا
کامل طریقے سے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رجع کیوم ولدت امہ، یوں لوٹا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے تمتع، تیسرا ہے قران۔ اور ایسے حاجی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حاجی مفرد، ایک ہے حاجی متمتع، ایک ہے حاجی قارن۔ حج افراد یہ ہے کہ کوئی صرف حج کا احرام باندھے، حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے ہی باندھ لے۔ ہم احناف کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قران ہے، کہ جس میں احرام دونوں کا اکٹھا باندھا جائے۔ مثلا جب وہ پاکستان سے چلا ہے، اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا ہے، حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر لیا ہے، تو یہ حج قران ہے۔ ہمارے نزدیک یہ افضل اس واسطے ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ حج قران تھا۔ یعنی مدینہ شریف سے جب آپ چلے تھے تو عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیا تھا۔ حج تمتع یہ ہے کہ جس میں ثواب دونوں کا ملتا ہے، عمرے کا بھی حج کا بھی، لیکن اس میں وہ فضیلت نہیں جو قران والی ہے۔ یہاں سے چلتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا، وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے گا، اور پھر 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھا جائے گا۔ چونکہ اس میں مشقت تھوڑی ہے کہ احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک بندہ برداشت نہیں کرتا، صرف یہاں سے وہاں تک، اور پھر وہاں عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے گا، پھر جا کے حج کا احرام باندھے گا۔ تو یہ ہے حج تمتع، اور حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ جو بندہ حج قران کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے گا مکہ شریف، اور یعنی یہاں سے اس نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا ہوا۔ یہاں سے مطلب یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہمارا میقات ہے یلملم، تو ہو سکتا ہے جہاز گزر رہا ہو اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ میقات سے میں گزر رہا ہوں، تو خلاف ورزی کر بیٹھے، اس واسطے پہلے ہی احرام باندھ لے۔ اور میقات کے اندر اور حرم سے باہر جو علاقہ، اس کو حل کہا جاتا ہے، ہا کے ساتھ حل، یعنی وہ یہ ہے کہ حرم نہیں ہے، میقات سے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے، اس کو حل کہا جاتا ہے۔ اور حرم جو ہے وہ کئی میلوں میں، مکہ شریف کا ایریا، اس کے اندر پھر مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر پھر کعبہ ہے۔ تو حرم مکہ شریف کئی میلوں میں پھیلا ہوا ہے، تو جدا جدا احکام ہیں رہنے والوں کے۔ ہم لوگ آفاقی کہلاتے ہیں کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں، میقات سے باہر کسی ملک میں جو رہنے والے، یہ میقات سے گزرنے سے پہلے، اور میقات والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں اور پھر آگے سفر کریں۔ قران والا دونوں احرام باندھ کے پہنچے گا مکہ شریف، تو وہاں جا کے عمرہ کرے گا۔ عمرے میں اہم اس کے لیے جو بڑے احکام ہیں، ان میں طواف ہے، اور طواف کے بعد سعی ہے۔ اور اس طواف کے اندر چونکہ بعد میں سعی بھی کرنی ہے، تو پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، استباء بھی کرنا ہے۔ استباء یہ ہے کہ اپنی وہ چادر جو احرام والی ہے، اس کو دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالنا ہے، اور کندھا ننگا کرنا ہے، یہ پہلے 3 چکروں کے اندر۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ رمل بھی کرنا ہے، یعنی اگر گنجائش ملے تو کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا، اور اگر بہت زیادہ رش ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی، جہاں گنجائش ملے وہاں رمل کر لے۔ تو یہ رمل اور استباء کا قانون ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، اس میں استباء بھی ہے، یعنی کندھا ننگا کرنا اور رمل بھی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں اس کے بغیر ہی طواف کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام کا یہ حصہ ہے کہ کندھا، وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے رکھنا ہے، تو ویسے کندھا ڈھانپ کے رکھنا ہے صرف حالت طواف میں۔ اور وہ طواف کہ جس کے بعد سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے اندر پہلے 3 چکروں میں یہ کیفیت ہوگی کہ کندھا ننگا کیا جائے گا، جس کو شریعت میں استباء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ طواف کے بعد سعی ہے، اس میں چونکہ ہر حکم کے آگے گھنٹوں کے مباحث ہیں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کے آداب کیا ہیں، اور احرام کے لحاظ سے یہ چیز ایک عمومی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام حقیقت میں وہ چادریں نہیں ہیں جو چادریں باندھی ہوئی ہیں جن پر ہم احرام کا اطلاق کرتے ہیں کہ میں نے احرام خریدا، وہ احرام کی علامت ہے، اور جس کی وجہ سے بندے کو یاد ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں۔ احرام کے احکام میں سے ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا،
تو وہ چادریں جو اس نے باندھی ہیں بین ہی، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چادریں اس نے کہیں کھول دیں تو احرام کھل جائے گا. چادر اگر گندی ہو جائے تو اس کو بدلنا جائز ہے، احرام پھر بھی برقرار رہے گا. اگر غسل کی حاجت ہوگی تو چادریں اتار دے گا، احرام پھر بھی برقرار ہے. احرام وہ نیت ہے جو اس نے عمرہ یا حج کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، چادریں پہنے گا، ایک باندھ لے گا تہبند کے طور پر، دوسری اوپر لے لے گا اور سر ننگا رکھے گا. اور اس میں گندی ہو جائے تو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو غسل کرنا ہو تو اتار سکتا ہے، اور احرام پھر بھی اس کا برقرار رہے گا. اس کے اندر چادروں کے پہنتے وقت، یعنی جس وقت بندے نے احرام شروع کرنا ہے، مثال کے طور پر لاہور سے وہ احرام باندھ رہا ہے، تو احرام نیت سے پہلے اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے. یعنی ایک شخص نے 2 چادریں اوڑھ لی ہیں، اب نیت ابھی تک اس نے عمرے کی نہیں کی یا حج کی نیت نہیں کی، اس نے تلبیہ نہیں کہا، تو ابھی تک وہ غیر محرم ہے، وہ حالت احرام میں نہیں ہے. احرام کے وقت احرام کی نیت سے پہلے 2 نفل ہیں. اب ان نفلوں کو اس نے سر ڈھانپ کے ادا کرنا ہے، کیونکہ ابھی وہ عام حالت میں جس طرح کے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس وقت وہ نفل پڑھے گا اب سر ننگا کرے گا، نیت کرے گا، تو اب وہ سر نہ ڈھانپنے کے احکام جاری ہو جائیں. ایسے ہی نیت سے پہلے اس نے خوشبو بھی لگانی ہے، جو سنت ہے اس وقت احرام باندھنے سے پہلے احرام کی تیاری میں، جیسے بال کٹوانا، ناخن اتارنا، یہ ساری سنتیں ہیں کہ میں احرام چونکہ باندھنے لگا ہوں پہلے یہ کام کروں. تو احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگانا یہ مسنون ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا تو یعنی نیت کر لی، چادریں تو اگرچہ پہلے باندھی ہوئی تھی، نیت کر لی، تو اب اس کے لیے خوشبو لگانا ناجائز ہو جائے گا اور ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جائیں گی. حج قران کرنے والا جس وقت طواف بھی کر لے گا 7 چکر اور سعی بھی کر لے گا، اس کے ساتھ استلام کے جو احکام ہیں، طواف کے واجب الطواف ہیں جن کو ہم نفلوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور سعی کے بعد بھی نفل مستحب ہیں. اس کے بعد جو قران والا ہے اس نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہے طواف قدوم، جو تمتع والے نے کام نہیں کرنا ہوتا. یعنی جس نے حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے یہ عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، یعنی حلق نہیں کروا سکتا، احرام کی ساری پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی. اسی احرام کے ساتھ اس نے حج بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر اب ان دنوں میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ لیتا ہے، تو وہ یوم الحج تک اسی احرام میں موجود رہے گا. اب جا کے کھولنا احرام جائز نہیں ہے. طواف کرے گا اور سعی کرے گا، عمرہ ہوگا، اس کے بعد پھر طواف کرے گا، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. اور اس طواف کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو سعی 10 ذوالحج کو کرنی ہے فرض طواف کے بعد، اس دن تھکاوٹ ہوگی میں پہلے ہی کر لوں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ طواف قدوم کے بعد اس دن والی سعی کر سکتا ہے. حاجی وہ جس نے حج قران کا احرام باندھا ہوا، تمتع والا جائے گا اور تمتع والا جانے کے بعد عمرہ کرے گا. عمرے میں یہ ہے کہ وہ طواف اور سعی کے بعد اب حلق کروائے گا. اگر حلق نہیں کروائے گا یا قصر نہیں کروائے گا تو وہ احرام میں ہی شمار ہوگا، اور پھر جو احرام کے خلاف کام کرے گا وہ ساری خلاف ورزیاں شمار ہوں گی، اور اس پر مختلف قسم کے ہرجانے، دم اور کفارے، اس طرح کی چیزیں اس پر لازم آ جائیں گی. اس واسطے جا کے عمرے والے نے، جس نے یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے، طواف بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا، اس کے بعد حلق کروائے گا یا قصر کروائے گا. قصر یہ ہے کہ سارے بال جو ہیں وہ ایک ایک پورا کٹوائے گا، کم از کم ایک ایک پورا سارے بال. تو حلق کروائے گا یا قصر. اس کے بعد عمرے والا جو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے گیا اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، باقی عام لوگوں کی طرح رہے گا. 8 ذوالحج کا جب دن آئے گا، 8 ذوالحج یعنی ابھی تو ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے، 8 پھر ذوالحج کا ہوگا. 8 ذوالحج کا جب دن آئے گا تو پھر یہ مکہ شریف سے حج کا احرام باندھے گا. جو قران والا اس کا تو پہلے ہی احرام ہے، اور جو حاجی مفرد ہے کہ مکہ شریف کا کوئی بندہ حج کرنا چاہتا وہ بھی اسی دن باندھے گا. اور یہ جس نے پہلے عمرہ کیا ہے آفاقی ابیر سے جا کے، اور اس نے اب 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد یہ منا کی طرف چلا جائے گا. 8 ذوالحج نماز فجر پڑھنے کے بعد
مسنون طریقے کے مطابق یعنی چلے گا تو پھر وہاں جا کر منا میں نماز ظہر ادا کرے گا، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ اگلا دن کون سا؟ 9 ذو الحج کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذو الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذو الحج جو یوم عرفہ ہے، اس دن جب سورج طلوع ہوگا، دھوپ پھیل جائے گی، اس کے بعد اب اس نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے۔ میدان عرفات کی طرف 9 ذو الحج کو کہاں سے جانا ہے؟ منا سے، مکہ شریف سے منا جانا ہے، رات منا میں گزارنی ہے اور پھر منا سے پھر آگے عرفات کی طرف جانا ہے۔ اور میدان عرفات جو ہے اس میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا اس لحاظ سے ہے کہ اس کی کوئی قضا ہی نہیں، اگر رہ گیا تو حج رہ گیا۔ ویسے تو ہے نا کہ دم دیں، دم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جانور ذبح کریں، جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے، تو فرض جو مؤخر ہو جائے، مثلا تو فرض طواف اگر کسی کا جو طواف کا وقت تھا اس میں نہیں ہو سکا، تو اب وہ فرض تھا تو اس کی قضا کر لے گا، ساتھ دم دے دے گا، تو حج اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا وقوف رہ گیا تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہے، پھر حج ہی نہیں ہوگا۔ وقوف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، تو عرفات کے میدان میں جا کے وقوف کرنا۔ 9 ذو الحج کو یہ وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے اور پھر میدان عرفات میں رہنا ہوتا ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک۔ غروب سے پہلے اگر کوئی نکل جائے عرفات کے میدان سے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے، یعنی پھر ایک قربانی اضافی طور پر ایک جانور ذبح کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی خیمے سے نکل سکتا ہے مگر حدود عرفات سے نہیں نکل سکتا۔ بے شک اپنے خیمے سے نکل کے بس میں بیٹھ جائے، خیمے سے نکل کر حدود کی طرف چلنا شروع کر دے کہ جہاں عرفات کا اینڈ ہوگا وہاں سے پہلے جا کے رک جائے تو اسے کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر عرفات کی حدود سے نکل گیا غروب سے پہلے تو پھر خلاف ورزی جو ہے وہ شمار ہوگی۔ تو میدان عرفات کے اندر خصوصی طور پر رحمتوں کے نظارے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے اتنی برسات ہوتی ہے کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زبد بحر جتنے ہوں، سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، پھر بھی وہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا کسی دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات نہیں ملتی جتنے عرفات کے دن جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ ملنی تو انہیں ہے نا کہ جو کلمہ گو ہے، مشرک تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس مسلمان کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ جہنمی بن چکا ہے گناہوں کی بیس پر، عقیدے کی وجہ سے نہیں، جو ایمان عقیدے کی وجہ سے جہنمی ہے وہ تو دائمی جہنمی ہے، عمل کی بنیاد پر جو جہنمی بن چکا ہے، جہنمیوں والے کام اس نے کیے ہیں، اس کے گناہ اتنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کل جہنمی بن جائے گا۔ تو اس میدان کے اندر رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سال کے کسی دن کسی رات میں اتنے لوگ جہنم سے بری نہیں ہوتے جتنے عرفات کے میدان میں جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے اس دن، چونکہ شیطان کو بندے کے گناہوں سے خوشی ہوتی ہے، جو بندہ ملوث ہو جہنمی بنے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ جہنم سے بچے تو شیطان ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ سکڑتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے کہ جب گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے تو وہ شیطان جو اپنے جثے میں پہاڑوں سے بھی زیادہ پھول جاتا ہے، اس دن سکڑ سکڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کہ اس قدر اس کو ناکامی نظر آتی ہے، نا امیدی نظر آتی ہے کہ میں نے ان سے گناہ کروائے تھے وہ تو سارے بخشے گئے، میری محنت رائے گاہ چلی گئی۔ معاذ اللہ وہ اس انداز میں ناخوش ہوتا ہے اور سکڑتا چلا جاتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے جو احکام بیان کیے ان میں سے ایک ہے جمع تقدیم، کہ عرفات کے میدان میں نماز ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور
تقدیم ہے کہ زور کے وقت میں اثر کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ امام حج اگر جماعت کرا رہا ہو اور بندہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو پھر پہلے زور پڑھنی ہے، اس کے فوراً بعد اثر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر اپنے طور پر پڑھ رہا ہو، انفرادی طور پر، یا 10-9 بندے یا 1000-1500 کہیں اپنی وہ جماعت کرا رہے ہیں، تو جس طرح کہ اب سارے کیمپوں میں لوگ ہوتے ہیں، اتنے لاکھوں لوگ تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتے، اور وہ اپنی اپنی نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ امام حج والی شرط نہیں پائی جاتی، تو اس بنیاد پر ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا۔ عصر کے بعد خصوصی عرفات کا وقوف ہے، اور اس موقع پر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھا صحابہ خاموش ہو جاؤ، عرش سے رب نے تمہارے نام سلام بھیجا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے کہ اتنا اللہ مہربان، ہمیں عرش سے سندیش آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا بعد والوں کو بھی سلام آیا کرے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرا جو امتی حالت احرام میں 9 ذوالحج کو عرفات کے اس میدان میں عصر کے بعد موجود ہوگا، اسے رب کا سلام ضرور آئے گا۔ عرفات سے جس وقت مزدلفہ کی طرف جانا ہے، غروب کے بعد نکلنا ہے، تو اب نماز مغرب جو ہے وہ عرفات میں نہیں ہو سکتی اس دن، یہ یعنی شریعت کا قانون ہے، نہ اگرچہ ٹائم ہو گیا ہے، عرفات میں بھی نہیں ہو سکتی، مزدلفہ کے رستے میں بھی نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی مزدلفہ پہنچ گیا مگر ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا، مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب تب پڑے گا جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور مزدلفہ کی باتیں ہو، جگہ مزدلفہ کی ہو اور وقت عشاء کا شروع ہو جائے، پھر اس دن جو ہے وہ نماز مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ اور یہاں امام حج کی امامت شرط نہیں ہے، یہ ہر ایک نے جمع کرنی ہے، خواہ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یا چھوٹی جماعت کر رہا ہے یا بڑی جماعت سے پڑھ رہا ہے، سب نے اکٹھی مغرب عشاء کے ٹائم میں ہی ادا کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا میدان جہاں سے شیطانوں کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، یہ وہ میدان ہے جو حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، اگر کسی نے ترک کر دیا تو دم لازم آئے گا، کیونکہ دن بدن سہولتیں زیادہ آ رہی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو عرفات سے ڈائریکٹ مکہ شریف ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، اور پھر باقی چونکہ رکن تو ادا ہو گیا، تو مزدلفہ کا وقوف بھی واجب ہے۔ عرفات کا وقوف فرض ہے، رکن ہے، اور یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد مغرب تک عرفات میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا وقوف عرفہ ابھی فوت نہیں ہوا، ابھی اس کا ٹائم باقی ہے۔ عرفات کے وقوف کا جو ٹائم ہے وہ 9 ذوالحج کو ظہر سے یعنی زوال سے لے کر، زوال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگلے طلوع صبح صادق تک ہے، یعنی 10 ذوالحج سے پہلی جو رات ہے اس کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک عرفات کے وقوف کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا، کہیں گم ہو گیا، یا کسی وجہ سے وہ 9 ذوالحج کو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب تک وہ نہیں پہنچ سکا عرفات میں، تو مغرب کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، عشاء کے بعد چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد رات کو چلا جائے پھر بھی حج ہو جائے گا۔ چند گھڑیوں کے لیے طلوع صبح صادق سے پہلے پھوٹنے سے پہلے جب روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر وہ عرفات میں چلا گیا تو پھر اس کا حج ہو جائے گا، یعنی سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ واجب ہے، نماز فجر اندھیرے میں پڑھنے کے بعد پھر وقوف کرے اور پھر اس کے بعد مینا کی طرف چلے جائیں، یعنی سرکل اس طرح ہے کہ بندہ مکہ شریف سے مینا کی طرف گیا اور مینا سے عرفات کی طرف گیا اور عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف گیا اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد اب پھر وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ حج کے جو خصوصی 5 دن ہیں ان میں سے تیسرا دن ہے، پہلا وہ 8 ذوالحج کا، دوسرا 9 ذوالحج کا، اور یہ تیسرا دن 10 ذوالحج کا، جس کو شریعت میں یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی والا دن، یعنی جو غیر حاجی ہیں بلاد اسلامیہ کے مسلمان اس دن عید منا رہے ہوتے ہیں، اور حاجیوں کے اس دن 4 خصوصی کام ہوتے ہیں۔
ان کو عربی لفظ رنحت سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ را سے مراد ہے رمی، نون سے مراد ہے نہر، ہا سے مراد ہے حلق اور طا سے مراد ہے طواف۔ یہ 4 کام جن کی طرف ایک ایک حرف اشارہ کر رہا ہے اسی ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی 10 ذو الحج کو سب سے پہلے حاجی نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس دن باقی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے۔ قربانی جو ہے جب ہو جائے گی تو پھر حلق ہے، حلق کے بعد جو ہے وہ طواف ہے۔ یہ اس دن کی خصوصی کام ہے، اور یہ سب سے زیادہ تھکاوٹ والا دن اور پھر بڑے اجر والا دن ہے کہ جس میں یہ 4 کام حاجی نے کرنے ہیں، اور ان کے اندر ترتیب لازم ہے۔ اگر ترتیب کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر دم لازم آتا، یعنی دم وہ ایک جانور جس میں قربانی والی شرطیں موجود ہوں، وہ وہاں آج کل دینا 500-600 ریال کا یہ اچھا خاصا معنی رکھتا ہے۔ تو دم سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترتیب کو ذہن میں رکھے، اور ورنہ اگر نہیں دیتا دم تو گناہگار ہے، اور حج کے لحاظ سے یعنی بہت زیادہ اس میں خرابیاں واقع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے۔ یہ دن اس لحاظ سے بھی نہایت اہم سخت دن ہے کہ جس وقت پہلے بڑے بڑے منظم گروپ جو ہوتے ہیں اس وقت جا کے غیر منظم ہو جاتے ہیں، یعنی مکہ شریف سے منا جانے میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی کہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی مواقع ایسے ہیں۔ منا سے پھر جا کے لوگوں کو عرفات جانے میں بھی قافلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن عرفات سے جو مزدلفہ ہے یہ سب سے زیادہ گم ہونے، بھولنے اور بچھڑنے کا موقع ہے کہ جس میں ٹریفک جام ہو چکی ہوتی ہے، اور انسانی جو کارواں ہیں وہ اتنے سارے لاکھوں لوگ منا سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 1 منٹ میں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھولے ہوئے لوگ رات کو مزدلفہ میں قیام کے بعد انہیں پھر منا میں جا کر اپنے خیمے کو ڈھونڈنا اور وہاں پہنچنا اور ساتھیوں تک، یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اس دن ہی باقی اہم سارے امور ہیں، تو یہ ترتیب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے ابھی کنکریاں نہیں ماری تو اس کی قربانی کر دی گئی ہو، اور کسی نے بھی قربانی نہیں کی اور اس نے حلق کروا دیا ہو، اور کسی نے بھی حلق ہی نہیں کروایا اور طواف کے لیے چلا جائے۔ اگر ترتیب خراب ہو جائے گی تو پھر واجب کا ترک ہوگا، اور جس کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا۔ تو یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ جب اس نے رمی کر لی، اور رمی پہلے کرے تاکہ قربانی رمی سے پہلے نہ ہو جائے، اور قربانی ہو چکی ہو تو حلق کرائے، اور حلق جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب حلق ہو جائے گا تو وہ احرام کی جو پابندیاں تھیں، جو حجی قارن اب سے جو جس نے باندھا تھا احرام اور مہینے سے وقت زیادہ گزر چکا تھا اور پابندیاں برداشت کر رہا تھا، اب جس وقت اس نے رمی بھی کر لی اور قربانی بھی ہو گئی اور حلق بھی کروا لیا تو پابندیاں ختم ہو گئی احرام کی۔ سلے کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سر ڈھانپے گا۔ اب جو ہے وہ صرف جو عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق ہے وہ منع رہ گیا ہے، باقی ساری پابندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اور وہ منع تب ختم ہوگی جس وقت وہ طواف زیارہ بھی کر لے گا۔ تو یہ چوتھا کام اس دن کا طواف زیارہ ہے، جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جا کے پھر مکہ شریف اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ حاجی متمتع ہے جس نے یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا تو اس نے اب یہاں جو طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرنی ہے، طواف کے بعد سعی لازم ہے، اور قارن اگر طواف قدوم کے بعد سعی کر چکا ہے تو اس کو اب چھٹی ہے کہ صرف طواف کرے اور سعی نہ کرے، لیکن اگر قارن نے صرف طواف کیا تھا طواف قدوم اور سعی نہیں کی تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ فرض طواف کے بعد پھر وہ سعی بھی ضرور کرے۔ یہاں یہ طواف زیادہ معنی خیز ہے، فرض بھی ہے، اجر بھی زیادہ ہے اور مشکل بھی ہے، چونکہ اب سارے حاجی یہ فرض ادا کریں گے اور مطاف کی وسعت جتنی بھی ہے اور مزید اضافہ بھی ہو گیا، پھر بھی رش بہت زیادہ ہے، اور پھر جب بڑا چکر لگا کے آئے گا تو چھوٹے کئی چکر اس ایک میں پورے ہو جائیں گے، اور رش کی بنیاد پر پھر یہ طواف مکمل کر کے پھر سعی رش میں ادا کرنا یہ ایک معنی خیز
امر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر بندہ عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جو بندہ تمتع کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دن ساج کی چھٹی مل جائے، میں صرف طواف ہی کروں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور ساج سے میں بچ جاؤں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 8 ذو الحج کو جس وقت وہ احرام باندھے حج کا، اور احرام باندھ کے اب اس نے جانا ہے مینا کی طرف، تو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد، حج کے احرام کے بغیر نہیں، احرام باندھ کے حج کا مینا جانے سے پہلے 8 ذو الحج کو ایک نفلی طواف کرے، اور نفلی طواف کے بعد وہ ایک ساج کر لے، وہ طواف فرض کے بعد والی جو ساج ہے اس کی جگہ۔ اب اگر اس نے ایسا کر لیا کہ وہ بعد والی جو یوم النحر کو یا طواف افادہ کے بعد اس نے ساج کرنی ہے، وہ اس نے اگر پہلے کر لی طواف نفل کے بعد، تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب وہ پہلے ساج ہو چکی ہے اس کی، اس نے صرف طواف افادہ کرنا ہے، طواف کے بعد جو ہے اس پر ساج نہیں ہے، ساج وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن اس نے واپس لوٹ کے مینا جانا ہے۔ اب چونکہ سہولت زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، جبکہ مینا کے اندر قیام ضروری ہے کہ جو بندہ طواف افادہ 10 ذو الحج مغرب تک کر چکا ہے وہ واپس پہنچے، اور اگر رات کو کر رہا ہے، پہلے راشتہ نہیں کر سکا، تو پھر بھی جب فارغ ہو تو واپس پہنچے مینا کے اندر۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ اپنے جو کپڑے اس نے تبدیل کرنے ہیں وہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، واپس مینا کے اندر جانا ضروری ہے۔ تو آگے جو 2 خاص دن ہیں وہ 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، حج کے ایام خمسہ میں سے، تو 11 ذو الحج کی رمی اور 12 ذو الحج کی رمی، ان دونوں کا ٹائم زوال کے بعد ہے۔ جو 10 ذو الحج کو رمی تھی وہ تو نماز فجر کے بعد جب طلوع ہو گیا تو اس وقت سے شروع ہو گئی، لیکن 11 ذو الحج کو جو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو ساتھ ساتھ، یہ زوال کے بعد، یعنی زوال کا ٹائم ختم ہو جائے اس کے بعد رمی کا ٹائم شروع ہوگا۔ ایسے ہی 12 کو بھی زوال کا ٹائم جب ختم ہوگا تو پھر رمی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 12 کو آگے 2 طریقے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے جو رہنا چاہتا ہے 13 کو بھی وہیں رہے، اور جو مکہ شریف جانا چاہتا ہے وہ مکہ شریف چلا جائے، لیکن یہ شرط ہے کہ جس نے جانا ہے وہ غروب سے پہلے پہلے حدود مینا سے نکل جائے۔ اگر کوئی شخص مینا میں ہی تھا اور سورج غروب ہو گیا 12 ذو الحج کو، تو اب وہ اگلی رمی کیے بغیر مکہ شریف نہیں جا سکتا، وہ اب رات ادھر رہے گا۔ 13 ذو الحج کو جب زوال کا ٹائم ہوگا اس کے بعد رمی کر کے پھر وہ مکہ شریف جا سکتا، لیکن جو جانا چاہتا ہے جب وہ زوال کے بعد اس نے 12 ذو الحج کو رمی کر لی، اور رمی کرنے کے بعد وہ چلا جائے لیکن غروب سے پہلے پہلے حدود مینا سے نکل جائے۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ قرآن نے اجازت دی کہ وہ جا کے مکہ شریف میں رہے، اس پر لازم نہیں کہ وہ 13 کو بھی رمی کرے، 12 تک کرنے کے بعد چلا گیا تو اس کو اجازت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حج، اس کی جو حکمتیں ہیں ہمارے بہت سے اس پر دروس ہو چکے ہیں، یہاں جو حدود ہیں وہ شرعی طور پر معین ہیں۔ مثلا مینا کی جو حد ہے وہ شریعت نے معین کر دی، منصوص ہے، وحی کے ذریعے معین ہوئی۔ مینا قیامت تک مینا ہی ہے۔ مکہ شریف کی آبادی اگرچہ مینا کو کراس کر کے دوسری طرف بھی نکل جائے، مینا مکہ نہیں ہو سکتا، مکہ مینا نہیں ہو سکتا۔ تو جو احکام ہیں اس کے مطابق اب جو شخص مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے، مکہ شریف کی حدود میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے ہے کہ اب 13 ذو الحج کی رمی ساقط ہو گئی، لیکن جو مینا میں ہی تھا اور غروب ہو گیا تو اب وہ 13 ذو الحج کی رمی ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم قیامت تک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کہے میں نے مینا کو مکہ بنا دیا ہے۔ مکہ اپنی حیثیت میں ہے، مینا اپنی حیثیت میں ہے۔ دنیا کے شہروں میں اب یہاں پر گوجرانوالہ کی پیپل کالونی گوجرانوالہ بھی کہلاتی ہے، پیپل کالونی بھی کہلاتی ہے، مگر مینا جو ہے وہ مینا ہے، وہ مکہ شریف نہیں ہے۔ مکہ شریف علیحدہ ہے اور مینا علیحدہ ہے۔ تو مینا کی حدود سے اگر کوئی نکل گیا باہر غروب سے پہلے پہلے تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ واجب نہیں رہا وہ 13 کی رمی، کیونکہ وہ مینا کی حدود سے نکل گیا، لیکن جس کو غروب وہیں ہو گیا لازم ہے رات وہیں رہے، اور پھر جو ہے وہ آگے 13 کو رمی کر کے زوال کے بعد پھر جو ہے وہ واپس لوٹے۔ یہ صرف ایک حج کا خاکہ ہے،
آگے ہر ایک کام کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں، سینکڑوں ان کے حل ہیں، اور وہ مختلف صورتیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو مزید نالج حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک خاکہ جو اہم امور کے لحاظ سے تھا